السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ رحمان میں اللہ نے یہ قانون بھی بنا دیا کہ کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا، ختم ہونے والا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی تو ذات تیرے رب کی جلال و اکرام والا۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، چاہے کوئی بادشاہ تھا، وزیر تھا، نبی تھا، ولی تھا، سب سے زیادہ لاڈلے اللہ کے کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے نا وہ 10 ابراہیم خلیل کتنے؟ ابراہیم خلیل ہے اللہ کے پیارے نبی، جن کو اللہ نے آگ سے بچا لیا، آگ میں ظالموں نے ڈال دیا، 40 دن تک آگ جلاتے رہے، لیکن اللہ نے جب بچانا تھا تو ان کا ایک بال بھی نہ جلا، لیکن جب موت آئی پھر دیر نہیں ہوئی۔ میں 10 ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے؟ او اپنے موسیٰ بڑے شعلے والا، بڑی غصے والا، بڑے جذبے والا، میں وہ موسیٰ بن کلیم، موسیٰ عمران کلیم کتھے؟ ساڑھے ہادی نبی کریم کتھے؟ پڑھو لا الہ الا اللہ، رہنی ذات باقی اللہ کی، کل من علیہا فان، سب نے جانا ہے، باقی رہنی ہے تو ذات اللہ کی، لا الہ الا اللہ۔ ہویا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، آیا کوئی؟ اس نمبر پر کھڑے ہونے والے میرے شیخ، آپ سب، ہم سب کے بزرگ مولانا رحمت اللہ ربانی کو کبھی کسی نے دیکھا تو بارا؟ میں اپنی مثال یہاں کی دیتا ہوں، عام مثالیں۔ قاری احسان اللہ عبد الرحمن وہ کدھر ہے؟ وہ آواز جو ایک دفعہ سنتا تھا وہ دوبارہ سننے کے لیے آیا کرتا تھا، کہا کرتا تھا قاری احسان اللہ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک نور رکھا ہوا ہے۔ مجھے قاری دوست جو کنٹونمنٹ بورڈ کے امام ہیں، مجھے ایک دفعہ ملے، کہتے کہ میں نے جلال مسجد میں نماز پڑھی، مجھے تو آپ وہی لگتے ہیں، تو میں نے نماز پڑھی تو آپ کی آواز بڑی پرسرور تھی۔ میں کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، تو کہتے جی میں اللہ کے بریلوی ہوں، لیکن میں نے ان کی نماز پیچھے پڑھی، مجھے قرآن ان سے سننا مزہ آیا۔ وہ کدھر؟ مولانا عبداللہ ربانی کدھر؟ ہویا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، کوئی آیا؟ اپنے بڑوں کی طرف دیکھیں۔ دوبارہ کسی نے آگے پوچھا، ہویا مدتاں وقت کوئی آیا نہیں، تیرا پھر وطنا ول پایا نہیں، کسے پوچھا دے حال سنایا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس نے جا کے رہنا، باقی رہنی ہے ذات تیرے رب کی۔ یہ عقیدہ یہاں تک کافروں کا بھی، مسلمانوں کا بھی، لیکن موت کے بعد کا عقیدہ وہ میرا اور آپ کا ہے، ہم بھی اس میں کچے ہیں، یقین کامل نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، پھر تمہیں اس دن پورا اجر ملے گا، نیکی کی تک، برائی کی تک۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وادخل الجنت فقد فاز، آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، میں وہ در حقیقت کامیاب ہے۔ اگر ہم اس عقیدے کو ذہن میں رکھیں، اس کے مطابق اپنی شب و روز گزاریں،
تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ اگر ہم لاپرواہی کریں گے تو اللہ کی نظر سے ہم غائب نہیں ہیں۔ سورۃ نازعات میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا میں سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے بدلے میں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، آگ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کی زندگی اللہ سے ڈر کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کہے کی جواب دہی سے ڈر کر زندگی بسر کی ہوگی کہ یہ بات میں نے کہہ دی ہے، اللہ کے سامنے اس کا جواب کیسے دوں گا، یہ عمل کیا ہے اس کا جواب میں کیسے دوں گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ عقیدہ بنا لیں، یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس سب کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ سورۃ الکہف میں فرمایا وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ، اس دن کتاب اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ فِیہ، مجرم لوگ، گنہگار لوگ ڈریں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وَیَقُولُونَ، اور اس کتاب کو اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے یہ کیسا اعمال نامہ، یہ کیسی میری کتاب، یہ کیسا میرا رزلٹ، اس میں تو اس کتاب کے اندر کچھ چھوڑا ہی نہیں گیا، چاہے وہ میرا عمل چھوٹا تھا یا بڑا تھا، الا احصاها، یہ تو سارا کچھ یہاں لکھا ہوا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا یہ چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، یہ تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ یہاں تم نے کیا اس نے اپنے سامنے دیکھ لو گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کسی پر اللہ ظلم نہیں کرے گا، جو کرو گے سو کرو گے۔ سورہ زلزال میں اللہ نے فرما دیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن اپنی خبریں بتا دے گی کہ اس نے میری دھرتی پہ کھڑے ہو کر یہ کام کیا، میرے اوپر چل کر یہ کام کیا، میں تحدث اخبارها، زمین بھی تمہارے بارے میں اپنی خبریں دے دے گی۔ اور فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ کوئی انکار کرے میں نے تو نہیں یہ کیا، غلط لکھا گیا، تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان نہیں مانے گا، اللہ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں بول کے بتائیں گے ہاں اللہ میرے ساتھ چل کر میرے ہاتھوں کے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا، بتائیں پھر کیا انکار کر سکتے ہیں؟ کہاں جائیں گے؟ زمین بھی اپنے خبریں بتا دے گی، تمہارے ہاتھ پاؤں بھی تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تو بھائیو پھر سننے سنانے کا مقصد تیاری کر لو، ذہن بنا لو کہ جو کہتے ہو، جو کرتے ہو، جو سنتے ہو وہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ایک صحیح ترمذی کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے سامنے آپ کو کھڑا کرے گا، تم اپنا قدم نہیں ہلا سکو گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے دو گے۔ وہ کیا 5 باتیں؟ اللہ پوچھے گا فی عمرے کا، میں نے تمہیں زندگی دی اس میں تم نے کیا کیا،
زندگی کہاں فلاں کی زندگی میں کیا کرتے رہے، پوری زندگی کا حساب الف سے لے کے یہ تک دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ میں جسم کا، جب تیرا جسم تھا، اس کا معنی ہے جوانی، جب تیرے اندر بھرپور طاقت تھی، اس طاقت سے تم نے کیا کیا، نیکی کی یا برائی کی؟ جوانی کا حساب الگ دینا پڑے گا۔ پھر علم کا حساب دینا پڑے گا کہ کتنا علم حاصل کیا، تمہیں ایک بات کا علم ہوا، پھر اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ پھر فرمایا کہ اینا اکتسبا، پیسے کہاں سے کمائے، کیا ذرائع تھے، حلال تھے حرام تھے، جائز تھے ناجائز تھے، اینا اکتسبا، کہاں سے کمایا، چلو ٹھیک ہے جی اب میرا پیسہ ہو گیا، میں نہیں، پھر پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیا؟ اب کہتے ہیں میرا پیسہ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، وہ جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تو جسم تیرا نہیں تھا، میں نے دیا تھا، وہ کہاں، کیسے، کیا کیا، پیسہ کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا؟ یہ دیکھو 5 سوالوں کے جواب جب تک نہ دو گے جان نہیں چھوٹے گی۔ اب ہر بندہ غور کر لے کہ وہ زندگی کیسے بسر کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے یا خالق کی احکامات کی پیروی کر رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، یا وہ غیروں کی خوشی میں اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے، وہ جوانی، وہ مستانی یہ کھیلوں کودوں میں اور لگن کاموں میں گزار رہا ہے یا اللہ کی رضا میں گزار رہا ہے؟ در جوانی توبہ گردند شیوائے پیغمبری، در پیر گرگن ظالم نیشوت پرہیزگار۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی مقبول ہے، بڑے ہو کر تو بغیر بھی کہتا ہے کہ اب میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جوانوں خصوصاً اپنی جوانی کو محفوظ کر لو، اس کا حساب آپ سے باقاعدہ لیا جائے گا کہ تم نے جوانی کو، اپنی مستانی کو، اپنی قوت کو میرے حکم کے مطابق گزارا یا اپنی خواہشات کی تکمیل میں گزارا۔ امال کی دنیا ہے، جو آپ اکٹھا کر لیں گے وہی مرنے کے بعد آپ کے لیے سامان بن جائے گا۔ یہ تو بات اٹل ہے، کافر مانتا ہے، مسلم مانتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا سب نے ہے، لیکن میرا آپ کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اس حساب کے لیے مسلمان کو تیار رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو آئے کھا لو، جو دل میں آیا کہہ دو، نہیں، جو کہا ہے بھائیو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو اتدرون من المفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درم و دینار نہ ہو وہ غریب ہے؟ اب میں نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے۔ دیکھو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو غریب نہیں کہا، غریب ہوتے ہیں لیکن یہ غریب یہ وقتی ہے، آج غربت ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں عطا کر دے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، سفید پوش ہیں، اللہ ان کے پردے فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی پردہ پوشی فرمائے، اور جو غریب ہیں ہم سب کا حق ہے کہ ان کو دیکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق ان کا تعامل کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امتی من یاتی یوم القیامہ، میرا ایک امتی قیامت کے دن آئے گا، یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ والصیام والزکاۃ، بڑے روزے رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑا صدقہ خیرات کیا ہوگا، حج عمرے کیے ہوں گے، بڑا نیکی کے کام کیے ہوں گے، فیصلہ ہو جائے گا، اعمال کھل جائیں گے، اس کی نیکیاں، نمازیں، زکوٰۃ، صدقات، حج، روزے یہ بڑھ جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو چلتی ہے۔ اسی دوران ایک آدمی آ جائے گا، وہ کہے گا وقت شتم ھذا،
اللہ تو نے اس کو جنت میں بھیج دیا، شتم ھذا، اس نے تو مجھے گالی گلوچ کی تھی۔ اللہ میں کہا ہاں بھائی، اس وقت سب کچھ سامنے ہوگا، ماننا پڑے گا۔ اب وہ جواب میں گالی دے کر تو بدلہ نہیں لے گا، اب اس کی نیکیوں میں سے اس کی گالیوں کے برابر جس کو گالی دی ہوگی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ ایک اور آ جائے گا، وَقَذَفَ هَذَا، اللہ اس نے میرے پہ بہتان باندھا تھا۔ بہتان کا کوئی تیرے پاس جواز تھا؟ نہیں۔ بھائی ذرا غور کر لینا، میں کسی ایسی بات نہیں کرنے والا۔ بات یہ ہے کہ آج کا ماحول ہے، کوئی کسی کو چور کہتا ہے، کوئی کسی کو ڈاکو کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کرپشن کا بے تاج بادشاہ کہہ رہا ہے۔ ہم اسی کی خبر بات پر ہم اپنی زبان سے زبان کو چڑھاتے ہیں۔ یاد رکھ لو، آپ نے کسی کو چور کہہ دیا، کل قیامت کے دن آپ کو اس کی چوری کے دلائل دینے پڑ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو کہہ لو، نہیں تو زبان کو خاموش لو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے رہے۔ ان کہنے والوں میں حسان بن ثابت جو شاعر اسلام تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے تھے، اسی زبان کو آگے زبان پر کہہ دیا، اللہ نے اس کو 80 کوڑے لگوائے۔ بتاؤ، جب حسان بن ثابت سنی سنائی بات کو آگے کہنے پر 80 کوڑے کھا کر یہاں سے وہ بری ہو گیا، ہم تم تو نہیں کھا رہے 80 کوڑے، لیکن بات کو ہم آگے کہی جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو بھائیو، قیامت کے دن اس مایا کے وقت قذف ھذا، اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں چور ہوں، اللہ سے پوچھ مثل میری کیا چوری تھی۔ آپ کہیں جی ٹی وی پر آتا ہے، اخباروں میں آتا ہے، بھئی آپ اس کے وہ شاہد ہیں، گواہ ہیں؟ نہ بھائیو، اپنی زبان کو بند رکھیں، ورنہ اپنی اسی صاحب کا یاد رکھیں کہ کل قذف ھذا، اس بہتان کا جواب دینا پڑے گا۔ وہاں آپ کی نیکیوں میں سے جس پر الزام لگایا اس کو آپ کی نیکیاں مل جائیں گی۔ وَأَكَلَ ھذا، اللہ اس نے میرا مال کھایا، ہڑپ کیا، میرا مال بے جا کھا گیا، اس کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ وَسَفَكَ ھذا دَمَ ھذا، اللہ اس نے میرا خون کیا، اس کو بھی اس کی نیکی میں سے دیا جائے گا۔ وَضَرَبَ ھذا، اللہ اس نے مجھے مارا، مجھے تھپڑ مارا، مجھے مکہ مارا، مجھ پر زیادتی کی۔ یہ سارے لوگ آئیں گے اور یہ جنت میں جاتا ہوا بندہ اپنی نیکیاں دے کر خالی ہو جائے گا۔ ابھی لوگ اپنا بدلہ، اپنی بہتان کا، اپنے مال کا، اپنے خون کا، اپنے مال کا حساب لینے والے باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال کر میں کہ وَتُرِحَ إِلَى النَّارِ، جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے، یہ اپنے اندر بٹھا لیں کہ کسی کو ہاتھ آپ نے مارا، کسی کا مال کھایا، کسی کا الزام لگایا، کسی کو کچھ کہا، اگر آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی، اس نے آپ کو معاف نہیں کیا، تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس وقت بدلہ کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیاں اس کو چلی جائیں گی، نیکیاں نہیں ہوں گی، اس کے گناہ آپ کے سر پر ڈال دی جائیں گے۔ کل من علیہا فان، یاد رکھ لو جو بھی اس دنیا میں میں اور آپ زندہ ہیں وہ آج ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ کسی نے کیا کہا کہ بے کے بلبلا نے باغ چھڈنے، پھر سونے سونے راگ کدوں کڈنے۔ اور بلبل بھی باغ چھوڑ جاتے ہیں، پھر دیا کے ساتھی تیرے کتنے گئے نے، سارے ساتھی تے قبراں سے چھوڑ کے اکیلے کو وہاں سے آ جائیں گے۔ جی ماں کے جدوں وچ قبر جائیں گا، پوچھن گے نماز پھر پچھتاویں گا۔ آج ویلا ہے، نماز پڑھ لے، اپنے آپ کو صحیح کر لے، جو کیا کہا سنا اس پر غور کر لے، کسی پر زیادتی کی تو معافی مانگ لو، یہاں پر وقت ہے بھی۔ میں زیا کے ذکر باجوں نہیں چھٹنا، مار کے میدان ملکہ تینوں خوب اٹھنا، سینہ کے سب تینوں چھوڑاؤں گے، بگو بگی مٹی تیرے سر پاؤں گے۔
ایسے ہم کرتے ہیں نا، جو مر جاتا ہے سلیبیں ڈال دی جاتی ہیں، سارے کہتے ہیں کہ تین تین بک مٹی پاجو میں سب تینوں چھوڑا من گے، بک کی مٹی تیرے سر پاون گے، کل من علیہا فان، سب نے چلے جانا